الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ خاص کر آیت کریمہ جو ہے، اس کا یہ ٹکڑا جو ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان میں نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے راضی ہے، میں رب ان سے راضی ہوں۔ اللہ ان پہ راضی ہے، وہ رب پہ راضی ہے۔ صحابہ کرام کی شان وراء الورا ہے۔ تو خاص کر آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں چند معروضات گوش گزار کروں گا، انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو۔ آپ کا وصال جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو ہے، 60 ہجری کے اندر۔ تو آج کچھ لوگ جو ہیں وہ 22 رجب کو گھروں کے اندر ایک کنڈوں کے نام سے ختم دلواتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ خاص کر میرا بیان جو ہے گھر میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے کے اندر سن رہی ہیں ان کے لیے خاص کر یہ میرا جو آج کا درس ہے، اور آپ بھائیوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ 22 رجب المرجب کے دن گھروں کے اندر یہ کنڈوں کا ختم دلوایا جاتا ہے، اور اس کو منسوب کس کے ساتھ کرتے ہیں امام جعفر کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ سن لیں کہ اس دن نہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے نہ وصال ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ وصال ہے ان کا اور نہ ان کی ولادت ہے۔ اس دن حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 65 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ کے تھے، تو حضرت امیر معاویہ کتنے کے تھے؟ 65 لاکھ مربع میل کے فاتح تھے۔ تو اس دن جو ہے حضرت امیر معاویہ سرکار کی اس دن وفات ہے 22 رجب کو۔ تو یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذرا بغض رکھتے ہیں۔ تو اس دن انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کی وفات کی خوشی میں یہ گھروں کے اندر یہ حلوے پوڑیاں بناتے ہیں، ہاں جی، پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو اب یہاں بیٹھ کر کھانا ہے، باہر بھی نہیں لے جانا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں وہاں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ سب لغو ہے، لا یعنی ہے، لغو ہے، بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ ان کا بغض جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ سرکار کے ساتھ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی اگر آپ نے روح کو ایصال ثواب کرنا ہے تو روز کریں، ہر گھڑی کریں،
ہمارے بزرگ تو جب کھانا کھاتے ہیں نا تو پہلے دعا مانگتے ہیں فاتحہ پڑھ کے، ہاں جی، جو قرآن میں آتا ہے قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے مرحومین کے روح کو اصالہ ثواب کرنے کے بعد کھا لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی روح کو اصالہ ثواب روزانہ کریں، مہینے میں ایک بار کریں، جب جی چاہے کریں، لیکن اس دن مخصوص، یہ دن مخصوص نہیں ہے، کیونکہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو یہ دوسروں کی طرف سے یہ بات ہمارے سنیوں نے بھی اس کو اپنا لیا، یہ بھی کرنے لگ گئے، حالانکہ ان کو یا تو علم نہیں ہے یا کسی نے بتایا نہیں ہے۔ بھائی جان، یہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ سرکار کا یوم وصال ہے، تو اس کی خوشی کے اندر کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے گھروں کے اندر یہ حلوے پوڑیاں بناتے ہیں۔ آپ سنی حضرات اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اصالہ ثواب کرنا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس دن کو ہی تبدیل کر لیں، اس دن کو تبدیل جب جی چاہے کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی روح کو اصالہ ثواب نہ کریں، جب دل کرے کریں، لیکن یہ کنڈے، یہ لفظ ہی عجیب ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا فلانے دا کنڈا ہو گیا، فلانے دا کنڈا ہو گیا، کنڈے دا بیٹا نا لفظ ہی بڑا عجیب جی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ سرکار اہل بیت اطہار سے خدا کی قسم اتنی محبت کرتے تھے، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لکھنے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، وہ کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ سرکار، آپ نے حضرت امام حسین کو نذرانہ پیش کیا، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، اشرفیاں دی، مال و متاع دیا، اور دینے کے بعد آپ رونے لگ گئے، عرض کی حضور میرے پاس اتنا ہی ہے، میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس اور ہوتا تو میں اہل بیت اطہار کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا، سبحان اللہ، میں اہل بیت اطہار کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا۔ اور پڑھیے ترمذی شریف، نبی کریم علیہ السلام اور مصنف ابن ابی شیبہ احادیث مبارکہ بری پڑی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو، سرکار نے اتنی دعائیں دی، سرکار نے فرمایا میرا معاویہ ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت کو بانٹنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کسی بھی صحابی سے بغض رکھنا، وہ آدمی ایسے ہے جیسے، ہاں دیکھیے علماء لکھتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ سرکار کو تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ سرکار کو تان کرے حضرت علی پاک کی وجہ سے۔ بھائی اگر دو آدمی، دو بزرگ ہستیاں آپس میں بول پڑیں، لڑائی جھگڑا کریں، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، چاچا اور باپ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو اولاد کیا ہے، اولاد کا کیا حق بنتا ہے؟ چاچے کو برا بھلا کہے گی؟ نہیں بولو تو صحیح نا، نہیں نہیں۔ باپ کو برا بھلا کہے گی؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں کہے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے یہ بڑے ہیں، یہ خود جانے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، بھائی بھائیاں تو جدا نہیں ہو سکتے، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ تو بڑوں کی بات ہے، آپ اندر اپنے اندر نہ اس کو لے آئیں۔ تو حضرت امیر معاویہ سرکار جب حضرت علی پاک کی شہادت ہو گئی تو آپ کہنے لگے کہ مجھے حضرت علی پاک کے فضائل سنائیں، ایک صحابی سے کہنے لگے۔ تو جب وہ فضائل پڑھنے لگے تو حضرت امیر معاویہ زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ آپ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پاک حبیب کس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جس جگہ پہ حضور پڑھتے تھے میں اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں گا، اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں گا۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آپ کے خلیفہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی سید ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ بڑی
دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی یہ کتاب ہے، اس کی یہ بڑی نایاب ہے۔ اس میں لکھا ہے، یہ اس کا نام ہے سوانح کربلا۔ اس کے اندر لکھا ہے حضرت امیر معاویہ سرکار جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے اس ازار کے اندر اس کے اندر کفن دینا جس کے اندر محمد رسول اللہ کو دیا گیا تھا، جو سرکار نے مجھے دی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ناخن مبارک، سرکار کے ناخن مبارک جو تراشے ہوئے تھے وہ، اور سرکار کے آپ کے داڑھی مبارک کے بال، وہ کہنے لگے کہ سرکار کے داڑھی مبارک کے بال اور آپ کے جو ناخن جو آپ نے تراشے ہیں وہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، میری بخشش کے لیے یہی کافی۔ آپ مدینہ میں گئے تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک رکا بھیجا، کہنے لگے کہ نبی پاک سرکار کی جو تبرکات ہیں وہ مجھے دیں، تو آپ کو نبی پاک سرکار کی چادر مبارک اور آپ سرکار کے داڑھی شریف کے بال مبارک۔ اور سنو، یہ تو تھوڑا جی سانو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میری داڑھی کا بال جب میں ہاتھ پھیرتا ہوں نا تو اکھڑ جائے تو میں انہوں تھلے نہیں سٹتا، اب میرا شاگرد گواہ ہے، کی کرنا میں جیب وچ پانا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں داڑھی کا بال اکھڑ جائے میں نیچے نہیں گرنے دیتا، میں اس کو جیب میں ڈالتا ہوں، نیچے نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں ظاہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا گند۔ اور نبی پاک سرکار کی داڑھی مبارک کے بال شریف جو تم حمام پہ جا کر پیسے بھی اس کو دیتے ہو، ہاں جی، پیسے بھی اپنی جیب سے دیتے ہو، ہاں جی، پھر وہ کاٹ نبی پاک سرکار کی سنت جو پیاری ہے اس کو کانٹ چانٹ کر وہ نالی کے اندر پھینک دیتا ہے، اتو پانی اور سٹتا ہے، بھی اگے اور جا۔ مائیاں اپنے سیرے چ کنگا باندھیا نے نا، مائیاں گھر دے اندر کدی وال نہ تھلے سٹے نے، گلاں تو بڑیاں کوڑیاں لیکن ہے سچیاں، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائیاں کنگا باندھیا نے تے تھلے وال سٹدیاں نے، کی کردیاں کٹھے کر کے انہاں نوں اچا رکھ دیاں، بلکہ کوئی ہے نا کندھ دے وچ سوراخ ہوئے نا او دے وچ اگلیاں رکھ دیاں، وجہ بھئی تھلے نہ جاوے، یہ عزت ہے، عورت دی کی ہے عزت ہے۔ ساڈے نال تو پھر مائیاں چنگیاں جڑیاں تھلے نہیں جان دیں، اپنے والاں نوں تھلے نہیں جان دیندیاں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کو نبی پاک کے داڑھی شریف کے ریش مبارک کے بال ملے، آپ کے ناخن جو سرکار نے تراشے تھے وہ ملے، اور ردا مبارک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر اوڑھتے تھے، جس کو رب کا قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، آپ نے وہ کملی مبارک اوڑھ لی اور وہ بال مبارک پیالے شریف کے اندر ان کو بھگویا، بھگونے کے بعد آپ نے اس پانی کو پی لیا۔ سبحان اللہ۔ سنیں، مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا نا تو میرے آقا کریم کے پاس اس کو لے آتے تو سرکار اپنی داڑھی مبارک اس پانی میں بھگو کر اس بیمار کو پلاتے، اس کو شفا مل جاتی تھی، سبحان اللہ، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ بعد میں بھی صحابہ کرام کے پاس بھی تھے تو ایسا ہوتا رہا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد جس کے لیے میں یہ آج درس قرآن ہو رہا ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے، تو دوسرے لوگ حضرت امیر معاویہ سے چونکہ وہ بغض رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ 22 رجب کو کنڈے شنڈے، ہاں جی، حلوہ پوڑیاں تھے، یہ ہمارے سنیوں نے بھی اس چیز کو اپنا لیا۔ اس ختم دلوائیں، اصحال ثواب کریں، لیکن 22 رجب ضروری نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔